بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ قرآن پاک کی دو آیات، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ قرآن پاک میں یہ جو فا ہے، یہاں یہ فا استینافیہ ہے۔ نئے جملے کے شروع میں جو واو آئے، فا آئے، ثم آئے، حتی آئے، کوئی حرف آئے تو اس کو استینافیہ کہتے ہیں۔ یہ نیا جملہ ہے، اس کا ما قبل کے ساتھ ترکیبی تعلق کوئی نہیں، اس لیے فا کو کہیں گے فا استینافیہ۔ فا کے بعد حمزہ وصلی تھا، حمزہ وصلی پڑھنے میں گر جاتا ہے، تو ویسے اصل فعل جو ہے وہ ہے اذکرونی، ناصارہ ینصرو سے امر کا صیغہ، اذکرونی۔ یہ جمع مذکر حاضر ہے، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، ناصارہ ینصرو، امر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو امر کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ وہی ہے جو فعل مضارع کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ ہے۔ فعل مضارع کے 9 صیغوں کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، تو امر کے بھی 9 کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ مضارع کے 3 کا ہمیشہ اندر، امر کے بھی 3 کا ہمیشہ اندر۔ مضارع کے 2 کا کبھی اندر کبھی باہر، امر کے بھی 2 کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر۔ بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ 2 میں سے ہے، 3 میں سے ہے یا 9 میں سے ہے۔ تو بھائی جان فاذکرونی 9 میں سے ہے، فاعل کہاں آئے گا؟ ساتھ۔ یہ واؤ ضمیر فاعل ہے، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، فاعل ہوتا ہی مرفوع ہے۔ آگے ہے جی نون، اس نون کو کہتے ہیں نون وقایہ۔ نون وقایہ کا معنی ہوتا ہے بچانا، تو یہ نون بچاتا ہے۔ جب فعل کے آخر میں آئے گا تو فعل کو بچائے گا کہ آخر میں کہیں کسرہ نہ آ جائے۔ اگر یہ نون نہ ہوتا اور یا لگانی تھی تو پھر کیسے پڑھنا تھا؟ فذکری، پھر یوں ہو جانا تھا، اور پھر صیغہ جمع کا نہیں پڑھنا تھا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ نہیں پڑھنا تھا۔ تو اس نون نے اس امر کو بچایا کہ کہیں اس کے آخر میں کسرہ نہ آ جائے۔ آخر کون ہے اس کا؟ را، تو اب کسرہ نہیں آیا، فذکرو ضمہ ہے۔ اس نون کا کیا نام ہے؟ وقایہ۔ وقایہ کا معنی ہوتا ہے بچانا۔ چلو ایک بات بتاؤں آپ کو، وقایہ یہ مصدر ہے۔ اب نون وقایہ تو نہیں ہے، نون تو واقعی ہے، بچانے والا۔ نون تو واقعی ہے، بچانے والا ہے، نہ کہ نون بچانا ہے۔ تو ایک لفظ بولتے ہیں کہ مبالغتاً حمل کر دینا، یا وہ کہتے ہیں کہ مصدر یہاں اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ جب آپ کہیں گے مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے تو پھر معنی وہی ہوگا جو آپ واقعی کا معنی کر رہے ہیں، بچانے والا۔ اور ایک بولتے ہیں مبالغتاً حمل کر دینا، کہ وہ اتنا بچاتا ہے، اتنا بچاتا ہے گویا کہ وہ خود وقایہ بن گیا۔ زید عدل، زید عدل نہیں ہوتا، زید عادل ہوتا ہے، لیکن عدل کر کر کے عین عدل ہو گیا،
یعنی عدل اب زید ہے، کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو یہ نون وقایا ہے۔ آگے ہے یا ضمیر، جو فعل کے بعد ضمیر آتی ہے، ہم نے پہچان آپ کو بتائی، وہ ہمیشہ منصوب متصل اور مفعول بھی بنتا ہے۔ تو بھائی جان فعل کون؟ اذکرون، یا ضمیر مفعول اور واو ضمیر فاعل۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشاء ہوا۔ آگے کیا؟ فاذکرونی اذکرکم۔ تو میں نے کل پڑھایا تھا امر کے جواب میں مضارع آئے تو وہ مجزوم ہوتا ہے۔ جی امر کے جواب میں اذکر یہ مضارع ہے اور یہ امر ہے، تو یہ مضارع امر کے جواب میں آیا، اس لیے اس کے اوپر جزم آئی۔ میں نے کل بتایا تھا کہ جزم دینے والے تو 5 ہیں، او سندھی بھائی کو نیند آ رہی جو سب سے بڑے ہیں، اس لیے موٹے بندوں کو نیند زیادہ آتی ہے۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اس کو جزم کس نے دیا؟ تو میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ اصل میں یہاں امر کے بعد ان مقدر ہے، یہ دھاتو نام میں کافیے میں ہے، وہ بھی لمبی بات نہ ہو جائے کہ ان مقدر ہوتا ہے۔ ان کیا ہوتا ہے؟ چلو بتا ہی دوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا امر کے جواب میں مضارع مجزوم ہوتا ہے، یہ صرف امر کی بات نہیں ہے، یہ 5 فعل ہیں: امر، نئی، استفہام، تمنی، عرض، 5 کی بات ہے۔ اور یہ کیوں مجزوم ہوتا ہے میں نے پہلے بتا دیا، ان مقدر عبارت ہے انما تقدر ان بعد الافعال الخمسہ، ان مقدر ہوتا ہے 5 افعال کے بعد، اور پھر آگے مضارع پہ کیا آتی ہے؟ جزم۔ اچھا جب قاعدہ 5 کا ہے تو یہ ہماری زبانوں پہ امر امر کیوں ہے؟ اس لیے کہ مشہور امر ہے، زیادہ استعمال امر کا ہے، زیادہ مثالیں امر کی ہیں کہ امر کے جواب میں مضارع مجزوم ہوتا ہے، وہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ مقدر ان بھی مقدر ہوتا ہے، ساتھ شرط بھی، اور یہ اس کی کیا بن جائے گا؟ جزا۔ اذکر، اذکر ہے نا، اذکر واحد متکلم، بعد فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، سیز باب ناصر ینصرو، تو یہ مضارع ہے نا، تو مضارع کا یہ صیغہ 3 میں سے ہے، تو فاعل کہاں ہوگا؟ تو کیا ضمیر؟ آنا۔ اب یہ فعل کے بعد ضمیر آئی تو کون سی ہوتی؟ منصوب، وہ کیا بنتی؟ مفعول۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوا، وہ جو شرط محذوف ہے، شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا۔ وَاشْكُرُوا لِي، یہ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف ہے، لیکن وہ چونکہ پیچھے کچھ نہیں بن رہا تو پھر ہم جوڑتے نہیں ہوتے، واو عاطفہ کہہ دیا۔ اشکرو بالکل اسی طرح سیگا ہے جیسے اذکرو سیگا ہے، اسی طرح فاعل ہے جیسے یہاں فاعل ہے، کیونکہ سارا کچھ تو وہی ہے۔ ہاں آگے ہے لی، یہ جار مجرور مل کر ظرف لاغ متعلق ہوا اشکرو کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ولا تکفرون، یہ وقف کیا ہے، وقف نہ کرے تو نیچے کسرہ ہے۔ لا تکفرون صیغہ تو وہی جمع مذکر حاضر ہے، صرف بحث بدل گئی، وہ امر امر، یہ کیا نہیں، فاعل اسی طرح کیونکہ حاضر کا صیغہ ہے، امر حاضر نہیں حاضر، مطلب امر نہیں، ان کے فاعل کا وہی طریقہ ہے جو مضارع۔ فاعل کون ہے؟ واو۔ جی سمجھ آ گئی؟ پھر یہ نون وقایا ہے، کیا ہے؟ نون وقایا، اور یا ضمیر حذف ہے، اور قرآن پاک میں جس لفظ پر، بلکہ نون پر، یہ کوئی لفظ بھی ہو سکتا ہے، کسرہ ہے، کسرہ، ہاں یہ بھی آتا ہے۔ دعا ہم پڑھتے ہیں دعا، اور دعا کے شروع میں جب بھی آپ پڑھیں گے نا ربی،
کیا پڑھیں گے؟ ربی. یہ جو کسرہ ہے یہ کسرہ دینے والا کوئی نہیں ہے. یہاں یا ضمیر حذف ہے, اس کو حذف کیا, پیچھے والے پہ کسرہ رکھا تاکہ وہ اس یا کے حذف ہونے پہ دلالت کرے. یہ بھی کسرہ اس لیے ہے. جی سمجھ آئی؟ ہمارا مفعول اس کا حذف ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشاء ہوا. ترجمہ کرنے لگاؤ. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی, تم مجھے یاد کرو, اذکرکم, تو میں تمہارا چرچا کروں گا, واشکروا لی, اور میرا شکر کرو, میرا شکر ادا کرو. اللہ سرکار نے ترجمہ لکھا ہے واشکروا لی, اللہ فرماتا ہے میرا حق مانو, ولا تکفرون, اور میری ناشکری نہ کرو. یہ میری کس کا معنی ہے؟ جی آگے جا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ دو جملے ہیں جی. تو جو ترکیب پہلی مرتبہ آتی ہے نا اس کو صحیح طرح یاد کر لیا کریں, جب دوبارہ اس طرح کی ہو تو آسانی ہو جائے. یہ آپ نے پکی یاد کر لی جو بتانے لگا. یا حرف ندا, آگے کیا ہے؟ ایھا. اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ حرف ندا اور منادا الف لام والا, حرف ندا اور منادا الف لام والا, ان کے درمیان مذکر ہو منادا تو ایھا آتا ہے, مؤنث ہو تو ایتھا آتا ہے. یہ پکا خیال ہے جی. کوئی بھی منادا الف لام والا سوائے اس میں جلالت شریف کے, اللہ اس اسم کے جو کہ اس میں جلالت شریف, اس کو چھوڑ کر جو بھی الف لام والا ہوگا حرف ندا لگانی ہے. اگر وہ مذکر ہے الف لام والا منادا تو کیا لگائیں گے؟ ایھا. اگر مؤنث ہے تو کیا لگائیں گے؟ ایتھا. پہلے مذکر بہت مثالیں قرآن میں, یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا الناس, یا ایھا الکافرون, یا ایھا الرسول, بہت مثالیں. اور میں وہ پڑھتا ہوں جو مونس والی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, لفظ نفس مونس ہے, ایتھا آ گیا. جی یاد ہو گیا. اب ترکیب بھی ساری کریں گے. وہ پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ یا بھی معرفہ بناتا ہے اور الف لام بھی معرفہ بناتا ہے تاکہ دو تعریف کے آلے جمع نہ ہو. اب ہم ترکیب کریں گے, دھیان سے سننا پائی جان, تمہارے تو سویرے سویرے تھکاوٹ لگ رہی ہے. اور یہ بھی پکا قاعدہ ہے کہ جہاں بھی یا آئے, بلکہ کوئی بھی حرف ندا ہے لیکن زیادہ آتا چونکہ یا ہے تو کہنا یہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے, لیکن حاشیے میں لکھا ہے قافیے میں یا ہدایتنا میں کہ بہتر ہے دعوتو, کیونکہ جو بھی جملہ فعلی ہے انشائیہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ماضی کے صیغے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, تو ادعو کی بجائے دعوتو نکالنا بہتر ہے. یہ پکا قاعدہ ہے جہاں بھی حرف ندا آئے گا وہ کس کے مقام میں فعل کے, بہتر ہے دعوتو, اور ادعو بھی نکال سکتے ہیں. جو گیا پکا قاعدہ ہے کہ منادا مفعول بھی بنتا ہے ترکیب میں, چاہے مرفوع ہو لیکن آخر میں بنے گا کیا؟ مفعول بھی. کوئی بھی منادا ہے کیا بنے گا؟ تو منادا کس کو کہیں گے؟ جس کے شروع میں حرف ندا ہے, اور حرف ندا وہ فعل کے قائم مقام ہوگا اور منادا مفعول بھی ہوگا. اس کو کہتے ہیں اجمالی ترکیب. سننا جی, یہاں تک یاد ہو گیا حرف ندا کس کے قائم مقام؟ ادو, یا کہہ لے داؤد ہو گیا, وہ فعل بھی ہو گیا فاعل بھی ہو گیا. یہ سارا مفعول بھی ہے, سارا مفعول بھی ہے. یا ایھا المزمل مفعول بھی, یا ایھا المدثر, ایھا المدثر مفعول بھی, یا ایھا الکافر مفعول بھی, یا ایھا النبی مفعول بھی. منادا ہوتا ہی مفعول بھی ہے. جی سمجھ آ گئی. اب ہم اس کی ترکیب کریں گے. یہ ترکیب یاد رکھنی جو میں کروں گا. ایو ترکیب یاد رکھنی, موصوف کیا ہے جی؟ اور بھی ترکیبیں لکھی ہوگی آسان, موصوف, یا معطوف عطف بیان,
یہ بھی ہے لیکن موصول ذرا ایو کیا کہنا جی آگے ہا کو بھول کے جانتے ہیں بھول کے بھول کر بھی ضمیر نہیں کہنا یہ ہا ضمیر نہیں ہے بس یاد رکھنا جی ہا ضمیر نہیں ہے یہ ہا تنبیہ کی ہے یا کہنا یہ ہا عوض ہے مضاف الیہ کا کیونکہ ایو کو اضافت لازم ہے تو یہاں اس کا مضاف الیہ حذف ہے اب یہ نہیں کہنا وہ کون ہے سمجھ آئی جی تو بہرحال یہ دو قول ہے ہا میں یا یہ ہا عوض ہے مضاف الیہ کا یا یہ کہہ دیں ہا تنبیہ دونوں درست ہے جی سمجھ آئی جی لیکن ضمیر نہیں کہنا اور ایو کو مضاف نہیں کہنا جی یاد ہو گئے کہ نہیں یاد ہوا یاد ہو ایو کو کیا بنایا تھا موصول ہاں برائے تنبیہ اب اگلا سارا ایو کی صفت سارا جی الذین موصولا چونکہ ہے مبنی کیا ہے بولو بولو کیا ہے اگر یہ مورب ہوتا تو مرفوع ہونا تھا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یہ کیوں مرفوع پڑے صفت کس کی ایو کی تو یہ کیا کہیں گے محلن مرفوع کیا کہیں گے الذین موصولا آمنوا ماضی کا صیغہ ہے 12 میں سے ہے فاعل کون ہے واو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ جملہ فعلیہ بولو ہو کر صلہ میں نے پہلے غلط ترکیب کی ہے میں نے جو کہا تھا نا یہ سارا مفعول بھی یہ سارا مفعول بھی نہیں ہے صرف یہاں کا آمن فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر صفت موصوف صفت مل کر مفعول بھی کہیں گے محلن منصوب ہے کیا کہیں گے آپ کہہ دو یہ تو مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے کیا کہیں گے یہ مبنی ہے نا اس لیے وگرنہ ہے تو محلن منصوب مفعول بھی تو یہ مفعول بھی بن گیا موصول سے مل کے کس کا داؤد داؤد فعل تا فاعل فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ انشاء ہوا جملہ فعلیہ انشاء ہوا استعینوا بالصبر والصلاۃ چلو ایک قاعدہ بتاؤ حرف ندا کے بعد منادا آتا ہے اور منادا کے بعد عبارت آتی ہے خالی اتنا نہیں ہوتا کیا نام آپ کا زین العابدین یا زین العابدین یہ میں نے پڑھا پہلے کے لحاظ سے کس کے لحاظ سے پڑھا کہ جب اس کا نام نہیں تھا تو اس وقت یا زین العابدین تو سمجھ نہیں آئی تو مضاف مضاف بن گیا چلو کسی کا نام اور ہو زید یا زیدو تو میں انہیں کہا یا زید وہ کہے گا جی استاد جی تو میں پھر چپ رہا گا بھائی کچھ کہوں گا ایسا تو نہیں ہوتا کسی کو آواز دے دو اور چپ کر جاؤ یا خالدو پانی لے آؤ کوئی سمجھ آئی آگے کہا نا پانی لے آؤ بھائی کہا کہ نہیں کہا بھائی سمجھ آئی ہے کئی لوگ اس کو کہتے ہوتے ہیں مقصود بن ندا اصل میں ندا مقصود نہیں ہوتی بھائی یہ مقصود نہیں ہوتی اصل مقصود اگلا ہے اوئے ادھر دیکھ یہ میں نے پنجابی میں ندا اور مقصود سارا کچھ کہہ دیا تھوڑا سمجھ نہیں آئی پنجابی میں کہتے اوئے اردو میں کہتے یا کیا نام ہے اے پنجابی میں کیا کہتے اوئے اور میں نے جو آگے کہا اوئے ادھر وے یا ادھر وے یہ مقصود بھی ندا وہ بھائی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ آپ کی زبان پنجابی نہیں ہے آپ کو پنجابی بھی سکھا رہے ہیں عربی بھی سکھا رہے ہیں ہاں وہ پنجابی بھی آپ کو سکھا رہے ہیں وہ ادھر ہے یہ کدھر بھی کہتا ہے کدھر ہے سمجھ بھی آئی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ خالی آپ کسی کو ندا دے اور چپ کر جائیں یہ تو مقصود ہی نہیں ہے اصل مقصود آگے ہے سمجھ آئیے اگرچہ آپ نے اس کی توجہ کو طلب کیا ہے لیکن کیا کیوں ہے اصل بات آپ اگلی کرنا چاہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مقصود
یاد ہو گئے جی؟ دھیان سے سننا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو بھی کہنا ہے. وہ جو مقصود بن ندا ہے اگر وہ بات آپ نے کرنی ہے ایسی کہ جس میں اس کا ذکر ہو, جس میں ہاں, یا یوں کہہ لو اگر وہ جو مقصود بن ندا ہے اس میں آپ اسے کوئی شے مانگنا چاہتے ہو جی, کیا کرنا چاہتے ہیں کس سے, جس کو آپ بلا رہے ہیں, یا جو بات آپ اس کرنی ہے مقصود بن ندا اس میں اس کا ذکر ہے, اس میں تو پھر آگے مخاطب کا صیغہ ضمیر ضرور آئے گا. جب آپ نے بات اس کی کرنی ہے جس کو بلا رہے اس کی, یا اس سے کچھ شے مانگنی ہے, یا کوئی بات کرنی لیکن بیچ میں اس کا ذکر کرنا ہے, تو بھائی وہ جو مقصود ندا ہے اس کے اندر مخاطب کا صیغہ یہ ضمیر ضرور ہوگی. اور اگر میں یوں کہتا ہوں یا زید, یہ کہنے کے بعد میں کہتا ہوں زرداری مار گیا, وہ بھائی ہم سندھ میں آئے ہوئے ہیں, کوئی نہیں سمجھ آئی, تو عمران کا بیچارہ وہ اسپتال کہتے ہیں, کوئی نہیں سمجھ, مریم صاحب وہ بھی نہیں کہنا کم خراب ہو جائے گا, کوئی نہیں سمجھ آئی, وہ آج کل فارم سے اللہ علی اللہ, کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی, وہ جو ہے تھوڑی, تو یہ کہنا یا زید, کیا کہنا اے زید, آگے کہہ لو بکر مار گیا, یا زید بکر مار گیا. اب میں یہ جو کہا یا زید بکر مار گیا, یہ جو بکر مار گیا اس میں تیرا ذکر ہی نہیں, نہ میں نے تجھ سے کوئی شے مانگی, یہاں مخاطب کا صیغہ ضمیر نہیں آئی. اگر میں نے کہنا ہے یا زید اور میں نے تیری بات کرنی تو آگے مخاطب کا صیغہ ضمیر ضرور آئے گا, یا تجھ سے کچھ شے مانگنی تو مخاطب کا صیغہ ضمیر ضرور آئے گا. بھائی کوئی سمجھ بھی آئی؟ دھیان سے سننا. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ, آگے درود پاک پڑھے ذرا, صلی اللہ علیہ کا پڑھنا ہے. کیوں آپ پہلے یا رسول اللہ کہتے ہیں, اور یا رسول اللہ کہنے کے بعد آپ نے حضور سے بات کی ہے, صلی اللہ علیہ کا پڑھنا ہے, علیہ ہی نہیں پڑھنا. یا اللہ آگے پڑھیں گے جل جلالہ کا, جی ہاں یا اللہ جو پڑھا, اور آگے پڑھیں گے جل جلال, ہے اللہ جل جلال کا, تیری ذات بلند و بالا ہے, تیری ذات عظمت والی ہے. بھائی کوئی سمجھ بھی آئی؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. آگے اللہ نے ایمان والوں سے کہا یہ کام کرو, اب مخاطب کا صیغہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے استعینوا, یہ امر حاضر کا صیغہ ہے جی. کون سا صیغہ ہے؟ باب استفعال, باب استفعال, یہ ہفت اقسام سے کیا جو وہ واوی, واو ضمیر اس کا فاعل ہے. باجار الصبر مطوف علیہ, الصلاۃ مطوف, مطوف علیہ مطوف مل کے باجار کا مجرور, جار مجرور مل کے استعین کے متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشاء یا ہوا. وہ جو مقصود بھی ندا اس کو جوڑتے نہیں ہیں, وہ منادا کی ترکیب الگ ہے, مقصود بھی ندا کی الگ ہے. ان اللہ مع الصابرین, ان مشبہ بالفعل, اس میں جلال اس کا اسم, مع مضاف, الصابرین مضاف ہے, جمع مذکر سالم, حال تیجری کس یا ما کسرہ, یہ مع مضاف علیہ مل کر مفعول فی ہوا. کائنون کے خبر جو بنا رہی ہے انا کی, تو کائنون اپنے وفعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر, انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, اے ایمان والو, استعینوا مدد چاہو, مدد تو انو مدد دی لوڑ پہ وے تے پھر مدد چاہو, بالصبری صبر سے, والصلاۃ نماز سے, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک بات بتا دوں بس, قرآن پاک میں چونکہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے, اور آپ 5واں دن میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, دھیان سننا, اور 5ویں دن ہی میں نے آپ کو یہ بات جو ہے وہ پڑھانے لگا ہوں. کون سی سننا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اتنی ترکیب تو آپ کو آتی ہے.
بھئی یا حرف ندا کس کے قائم کام؟ داؤ اور داؤ تو فعل اور تا فاعل. ایاتو موصول ہاں برائے ان نفس صفت. لیکن میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے کہ صفت کی صفت نہیں آتی، لیکن بابا جی یہاں صفت کی صفت آ جاتی ہے. سائیں جی سمجھ آئی ہے؟ کہاں؟ کہ جب حرف ندا اور الف لام والے منادا کے درمیان فاصلہ بھی آیا ہوا ہے، وہ جو الف لام والا ہے نا جو کہ صفت ہے وہ آگے کے لیے موصول بن جائے گا. یہاں ایسا ہی ہے. سائیں جی سمجھ نہیں آئی؟ وہ سائیں جی ان نفس صفت ہے کہ نہیں؟ لیکن آگے کے لیے موصوف ہے. المطمئنہ یہ صفت کی صفت آ گئی، اس کے علاوہ صفت کی صفت نہیں آتی. پتہ لگا؟ ہر وقت بات کرنے کا یا ہر بات کرنے کا ایک ہی وقت نہیں ہوتا، کوئی موقع ہوتا ہے. میں پہلے دن بھی بتا سکتا تھا کہ صفت کی صفت ایک جگہ پہ آتی ہے، لیکن اس دن نہیں بتایا، آج بتایا کیونکہ اب آپ کا دماغ تھوڑا سا تیز بھی ہو گیا. پہلے دن تو طالب علم ہی ہوتا ہے، وہ کوئی سمجھ بھی آئی ہے؟ بتاؤ صفت کی صفت آئی کہ نہ آئی؟ بس آپ یہ رکھنا ذہن میں کہ اس کے علاوہ صفت کی صفت نہیں آتی. بھئی سمجھ آ گئی جی؟ تو ترکیب ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا. ماشاءاللہ یہ صاف کریں زورار سے تھوڑی. جی. اگر اس کا فاذکرون یا اذکر کا ترجمہ کرے نا تو ترجمے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اذکر یہ جزا بن رہی ہے. ہاں جزا بن رہی. کس کی؟ وہ شرط مقدر کی کہا تھا نا. ہاں جی بتایا. چلو پھر پڑھتے ابھی تو آؤ جی ادھر آؤ. حدیث پاک پڑھنے لگے. بھائی حدیث پاک کان اپنے کھڑے کر لو اور دل کے دروازے کھولو. توجہ جی. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. ایسے ہی ہے نا؟ بھائی دھیان سے سننا ہے جی. یہ لو ہے، حدیث پاک ہے یہ جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. یہ لو ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ واو. اور آگے کیا ہے ہوا ہے؟ جار مجرور. بھائی جار مجرور. اب قاعدہ پکا یاد رکھ رہے ہیں، کچھ باتیں تھیں پکی. جہاں بھی لو کے ساتھ واو آئے، آگے جار مجرور آئے، پکا قاعدہ ہے وہاں لو کے بعد کانا مقدر ہے. پکا قاعدہ ہے، پکا. مثال پڑھوں اور نور اذا میں ہے ولو بغرفۃ. نور الاذا کیا ہے اس میں؟ ولو بغرفۃ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کیا ہے وہاں؟ ولو بغرفۃ کان محذوف. بھائی میں جو پڑھ رہا ہوں ولو غرفۃ. کوئی پڑھ لو چلیے. وہاں لو کے ساتھ واو آئی، آگے کیا آیا؟ جار مجرور. تو کانا مقدر. جی ایک قاعدہ ہو گیا. بھائی ایک ہو گیا. دوسرا قاعدہ جہاں بھی لو کے ساتھ واو آئے، آگے منصوب اسم آئے. کیا ہے؟ منصوب اسم آئے. بولو یار. لو کے بعد تو پھر بھی پکا قاعدہ ہے وہاں کانا مقدر. پکا قاعدہ ہے، پکا. کانا کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا. بھائی بولو. کان مقدر ہوگا. اس کی مثال نور الزا میں یہ ہے وَلَوْ صَغِيرًا. کیا ہے؟ بتاؤ. لو کے ساتھ واو آئی، آگے منصوب آیا، کان مقدر. حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ. پکا کہہ رہا ہے کان مقدر. جی یاد ہو گیا ہے؟ بھائی بولو تو صحیح. سمجھ آ گئی جی؟ یہاں بھی کان مقدر، یہاں بھی کان مقدر، یہاں بھی کان مقدر.
یہ میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ جہاں لو کے ساتھ واو آئے اور واو کے بعد جار جار مجرور آ جائے، یا لو کے بعد بعد اسم مفعول آ جائے، لو کے ساتھ واو آئے اور لو کے بعد جار مجرور، لو کے ساتھ واو، لو کے بعد منصوب، تو پکا کہتا ہے وہاں کیا حکم کرنا. اور یہ جو لو ہے، یہ جو لو ہے، یہ لو کا ایک نام ہے. یہ والا وصلیہ، وصلیہ یہ نام ہے اس کا، اور اس کا ترجمہ اور طرح کا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اگر چاہ نہیں، اگر چے، کراچی والے اگر چاہ کہتے ہیں، کوئی نہیں سمجھے، ٹائم تھوڑا ہے. اگر چے بھائی سمجھ آئیے، یہ ترجمہ ہے اگر چے. لیکن لو وصلیہ صرف یہ نہیں ہوتا، اور بھی ہوتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میں نے یہ کہا یہ پکا لو وصلیہ ہے، ان دونوں میں پکا کانا مقدر ہے، لیکن لو وصلیہ اور بھی ہوتا ہے. چلو وہ اور بھی تھوڑا سا بتا دو. لو کے ساتھ واو آئے، کیا کہا؟ لو کے ساتھ واو آئے، آگے ایک جملہ آئے، دو نہ آئے، ایک آئے. قرآن پاک میں ہے والا امتن مؤمنتن خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. یہ جو میں نے پڑھا ہے ولو، بتائیں لو کے ساتھ واو پڑھی؟ آگے میں نے ایک جملہ پڑھا، دو پڑھے؟ تو یہ بھی پکا کہتا ہے لو وصلیہ ہے. لیکن یہاں کانا شانا نہیں نکالیں کیونکہ وہ تو موجود ہے لو کے بعد پھر، لیکن لو وصلیہ ہے. ترجمہ اس کا بھی کیا ہے؟ اگرچہ. کیا ترجمہ ہے؟ جی یاد ہو گیا؟ بولو یار بولو، وہ بولو، سمجھ آئی جی؟ یاد ہو گیا؟ وہ جو میں نے دوسرا بتایا قرآن پاک سے لو، وہ بھی سمجھ آ گیا؟ اصل کہتا پھر یہ ہو گیا، یہ تو ہے ہی ہے لو کے ساتھ واو آگے جار مجرور، لو کے ساتھ واو آگے منصوب، پکا کہتا ہے کان مقدر، پکا ہے لو وصلیہ، ترجمہ کے اگرچہ. اس کے علاوہ اگر لو کے ساتھ واو آئے، اس کے بعد ایک جملہ آئے، تو پکا وہ بھی لو کون سا ہے؟ اس کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ یاد ہو گیا ہے؟ توجہ کرنا. ایک لفظ بولتے ہیں نقیض شرط اولا بالجزا. کیا لفظ بولو؟ نقیض کا معنی کیا؟ الٹ. اس کی نقیض ہے، ایک ہوتی ہے شرط، ایک ہوتی ہے اس کی نقیض. اور اولا معنی زیادہ، بہتر، بالجزا جزا کے. اب میں اس کا آپ کو مطلب پڑھاؤں گا. جہاں لو وصلیہ ہوگا، چاہے وہ یہاں ہے یا ولو اعجبتکم جیسی جگہوں میں ہے، وہاں پہ یہ بات ہوگی نقیض شرط اولا بالجزا. اس کا مطلب پڑھاؤں گا. وہ جو لو ہے ترکیب میں ہم نے اس کو وصلیہ نہیں کہنا، ترکیب میں اس کو حرف شرط ہی کہنا ہے. یہ حرف شرط ہے جی ترکیب میں. اور اگلا جو جملہ ہے وہ شرط ہے، یہ لو حرف شرط ہے. او کانا اسم اور یہ خبر مل کے شرط ہے. ولو اعجبتکم میں لو حرف شرط ہے، اعجبت فعل یا فاعل کو مفعول بھی، یہ شرط ہے. جی یاد ہوا ہے؟ وہ جو وصلیہ ہے وہ ترجمے کے لحاظ سے نام رکھا ہوا ہے. یہ جو ہے ترکیب، اس میں لوگوں کیا کہنا ہے؟ شرط. بولو کیا کہنا ہے؟ اور یہ آگے والا جملہ کیا بنے گا؟ شرط بنے گا. یاد ہو گیا؟ اور یہ پکا ہے کہ اس لو کی بعد جو شرط ہے، شرط کی جزا معذوف ہے. کیا ہے بولو؟ یہ بھی یاد ہو گیا؟ شرط کی جزا معذوف ہے. ہاں جو پہلے والا جملہ ہے والا امۃ خیر من مشرکہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ اتنی عبارت پڑھوں، یہ غلط ہے. ایسا نہیں، لو وصلیہ پڑھاؤں اور پڑھو اتنا، یہ غلط ہے. اس سے پہلے کہ جملہ ہوا، یہ دیکھو میں نے پڑھا ہے بات بلغوا انی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لو کو وصلیہ بناؤ
اور صرف پڑھو اتنا ہی، یہ غلط ہے. اس سے پہلے ایک جملہ ہوا، جیسے یہ حدیث پاک میں جملہ ہے، پہلے قرآن پاک میں بھی پہلے جملہ ہے. وہ جو پہلے جملہ ہے وہ جزا جیسا ہے، وہ جزا پہ دلالت کر رہا ہے. وہ جزا جیسا ہے بھائی سمجھ آئیے؟ جزا جیسا کرنا. تو کئی بندے کہہ دیتے شاید جزا، سمجھ آئیے، لیکن وہ جزا جیسا ہے، جزا پہ دلالت کر رہا ہے. اتنا یاد ہو گیا؟ اب سمجھنا، میں یہ سمجھانے لگا، یہ سمجھانے لگا بھائی جان. یہ جو شرط ہے، یہ کہاں نکالو نا، شرط ہو گئی. اس کی ایک نقید ہے. یہ جو شرط ہے کان صغیرن، کان کے اندر ضمیر ہے جس کا مرجع حیوان ہے، اور پیچھے حیوانوں کا ذکر ہے کہ چھوٹا کنواں خالی کیا جائے گا. چھوٹا کنواں کیا جائے گا حیوان کے پھٹنے کی وجہ سے، حیوان کنویں میں گر کے پھٹ گیا، مر گیا، تو کنویں کو کیا کیا جائے گا؟ کیا جائے گا. یہ پہلے والی بات ہے. ولو صغیرن، ولو صغیرن، یہ شرط ہے نا، یہ کیا ہے؟ شرط ہے. یہ بھی شرط ہے، یہ بھی شرط ہے. ان کی ایک نقیض ہے، اس کی نقیض تو آسان ہے بڑی. ولو صغیرن کی کیا نقیض ہے؟ بڑا، بڑا. اس کی نقیض کیا ہوگی؟ بشک کی تمرہ، اس کا معنی کھجور کا ٹکڑا، تو نقیض آئے گی پوری کھجور. اس کی نقیض آئے گی ایک آیت نہیں پھر کئی آیتیں. کوئی سمجھ آئیے؟ وہ جو نقیض ہے اس کے لیے یہ والا جو جملہ بطور جزا ہے، یہ اس کے لیے بدرجہ اولا، یہ اس کے لیے بدرجہ اولا. اب سننا فٹ کراتا ہوں، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی. وہ نورزہ میں ہے چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا حیوان کے پھٹنے کی وجہ سے. وہ جب گر کے پھٹ گیا، اگرچہ حیوان چھوٹا ہو اور اگر بڑا ہو تو کنواں خالی کیا جائے گا بدرجہ اولا. یہ اس کا مطلب. وہ جو شرط کی نقیض ہے اس کے لیے وہ جو جملہ پہلے والا وہ بدرجہ اولا. اتقوا النار، آگ سے بچو. اگرچہ وہ بچنا کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہو. کیا مطلب؟ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ بھی بچ جاؤ گے، اگر پوری کھجور دو گے تو پھر بدرجہ اولا بچ جاؤ گے. تو کچھ سمجھ بھی آئی؟ والا امتن مؤمنتن خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. ترجمہ سننا، مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ سے اگرچہ مشرکہ تمہیں پیاری لگے. اگرچہ مشرکہ تمہیں پیاری لگے، کہ جے مشرکہ پیاری نہ لگے تو مومنہ لونڈی بدرجہ اولا بہتر ہے. وہ کچھ سمجھ بھی ہے کہ نہیں آئی؟ مجھوں کو ہاتھ نہ لگائی یار، سمجھ. میں مجھوں کے بڑا خلاف ہوں بھائی، میں مجھوں کے بہت خلاف ہوں جی. بیرو مچھا کٹاؤ، سرکار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسند کرو، داڑھی شریف بڑھاؤ. یہ پاکستانی قوم الٹ چل رہی ماں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مجھے پسند کرو، سرکار نے فرمایا نا. نورانی صاحب کی بنا رحمت اللہ ابھی ہم نے ایک وقت تھا، ہم کراچی آئے نہیں ہیں، ہم بلائے گئے ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بھیا ہم بلائے گئے ہیں. ایک وقت تھا ہم پڑھتے تھے، ہم کہتے تھے ہم نے نورانی صاحب کی قبر پہ جانا ہے، یعنی مزار پہ جانا ہے. ہمیں کوئی لے کے آتا نہیں تھا، تو اب تو ہم نے جانا ہی جانا بھی. کراچی آئے ہیں اور نورانی صاحب کے مزار پہ نہ جائیں تو پھر ہمارا کراچی جانا تو بے فائدہ ہوا. تھوڑا سمجھ نہیں آئی؟ مزار پہ جانا ہے ہم نے نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ نہیں آئی؟ تو آپ کی مجھے بالکل صاف ہوتی، بالکل داڑھی شریف ماشاء اللہ. کوئی سمجھ مجھے نہیں رکھتے، بڑی کوئی مجھے پاگل سکھ. کوئی سمجھ آئی؟ وہ سکھ رکھتے، مسلمان تو نہیں رکھتے مجھے. بھائی سمجھ آئیے؟ مجھے چھوٹی کی چھوٹی، ہاں وہ کہتے ہیں یہاں سے بڑی. کوئی سمجھ آئی؟ یہاں سے بڑی نہیں جی. حضرت امام مالک کا قول ہے کہ منشوں کو یہ بالکل ختم کرنا یہ مسئلہ ہے. یہ ہاں نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے پڑھا نہیں ہے. کوئی سمجھ آئی؟ مجھے دیکھی تھی یہ میں نے نہیں پڑھا جی. اچھا یہ سمجھ آ گئی جی. نقیض شرط اولا بالجزا بھی ہمیں ترکیب کر سارا کچھ پڑھا دیا الحمدللہ.
ترکیب بنانے لگا ہوں. اتقو فعل امر کا صیغہ ہے, واو ضمیر اس کا فاعل, النار مفعول بھی, فعل اپنے فاعل مفعول بھی, اس میں کا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر, مثل جزا یا کئی کہیں گے جزا, کئی کیا کہیں گے جزا. لو میں جو واو ہے نا اس کے بارے میں 4 قول ہے. کتنے قول ہیں؟ 4. آسان قول ہے کہہ دو واو برائے مبالغہ, آسان آسان قول. جی ہاں یہ مبالغہ ہی تو ہے کہ اگر جب وہ آگ سے بچنا ہے وہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے, یہ مبالغہ ہے. اور دوسرا آسان قول ہے کہ واو اعتراضیہ, یہ دونوں قول بڑے آسان ہیں. تیسرا قول ہے واو حالیہ, پھر ترکیب ذرا اور طرح کرنی پڑے گی. پھر چوتھا قول ہے واو عاطفہ, پھر بھی ترکیب کچھ اور طرح کرنی پڑے گی. لیکن وہ 2 قول پہلے بڑے آسان ہیں, ان میں ترکیب بالکل سادی ہے. واو برائے مبالغہ, واو برائے کیا نام, واو اعتراض. یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکیب سیدھی سادی. یہ کئی کہتے ہیں جزا, کئی کہتے ہیں مثل جزا. لو حرف شرط, کان مقدر, کان ہوا اس کے اندر اس کا اسم, مرجع ہوگا آگ سے بچنا, آگ سے جارہ شکی مضاف, تمرد مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور, جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کے یا کائنن کے, وہ کائنن اپنے وفعال متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسم کان خبر, کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اپنی جزا یا مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. الحمدللہ. صاف کر دیں یار, کوئی نہیں سمجھ آئی بھئی؟ آپ تھوڑا سا تکرار کرو, میں شرح بیت کی عبارت لکھنے لگا ہوں. بھئی سب میں نے پڑھا دیا یہ والا, ابھی شرح بیت کا پڑھاؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وکونوا مع الصابرین. اب کہتے ہیں یا حرف ندا ہے اور منادہ اگر مؤنث لام ہو تو پھر ندا, حرف ندا اور منادہ کے مابین اگر منادہ ہے مذکر پھر اس کے مابین ایھا کا فاصلہ لازم ہوتا ہے, اور اگر منادہ مؤنث ہے تو پھر حرف ندا اور منادہ کے مابین ایھا کا فاصلہ کرنا لازم ہوتا ہے. یہ فاصلے کی غیر کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے فاصلہ لانا ہوتا ہے ایھا کے ذریعے یا ایھا کے ذریعے, کیونکہ یا بھی کیا کرتا ہے, یا اعلیٰ تعریف ہے, یہ بھی معرفہ کرتا ہے, اور اس طرح جو آگے معرف اللام کھڑا ہے اس کی شروع میں الف لام ہے, یہ بھی تعریف ہے, راج شریف ہے. پھر 2 اعلیٰ تعریف میں کیا ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. تو ان سے اجتماع سے بچنے کے لیے اگر آگے منادہ جو ہے نا وہ مذکر ہے تو پھر ایھا لگاتے ہیں, اگر منادہ آگے مؤنث ہے تو پھر حرف ندا اور منادہ کے مابین ایھا کا فاصلہ کریں گے. اور یہ جو اس طرح کی بات آتی ہے ایھا یا ایھا, اس میں جو ایھا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس کو لازم ہوتی ہے لیکن اس کو کیا بناتے ہیں, موصوف بناتے ہیں. اور جو آگے ہاں ہوتا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے, بلکہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ ضمیر نہیں ہے کہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہو اس کی, اور ضمیر مجموع متصل واقع ہو نہیں, بلکہ اس کو ہاں برائے تنبیہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. یا دوسرا کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ہاں برائے تنبیہ. ہاں, یا یہ ایھا کو اضافت لازم ہوتی ہے, اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے لیکن اس کا مضاف الیہ محذوف ہے, لہٰذا پھر یہ جو ہے نا اس مضاف الیہ کے عوض آیا ہوا ہے یہ جو ہاں برائے تنبیہ ہے. دونوں کہہ سکتے ہیں, یا یہ کہہ کر کہ ہاں برائے تنبیہ, یا یہ کہ ایھا کو اضافت لازم ہوتی ہے اور اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے, لہٰذا جو مضاف الیہ محذوف ہے یہ اسی کے عوض ہے, آگے جو ہاں آیا ہوا ہے. آگے یہ پھر جو الذین, یہ آمنوا, یہ سارا اسم موصول ہے. آمنوا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ابتدیہ ہو کر یہ صیغہ بنے گا, موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ کیا بنے گا, معاف کر, جو صفت موصوف آیا ہے ایھا اس کا کیا بنے گا, صفت بنے گا. پھر یہ جو یا حرف ندا ہوتا ہے نا, یہ یا تو ادو کا قائم مقام ہوتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو دعوتوں کا قائم مقام بنایا جائے. پھر اس کا جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے دعوتوں کا. پھر اس طرح تو ایک کرتے ہیں یا حرف ندا ادعو ایک قائم مقام, یا حرف ندا قائم مقام دعوتوں کے آنا ضمیر اس کا فعل, اور منادہ جو ہوتا ہے نا وہ قائم مقام مفعول بھی جو ہوتا ہے. لفظ اگرچہ مرفوع ہو جاتا ہے لیکن محلاً وہ کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. لہٰذا پھر حرف ندا قائم مقام دعوتوں اپنے منادہ یعنی قائم مقام مفعول سے مل کر. تو یہ قاعدے شاعدے سارے یاد رکھو, کام آئیں گے آپ کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں سے لے کے یہاں تک ساری عبارت پڑھو. ابھی بھی آپ میں سے کئی بندے یہ سیگا غلط پڑھ رہے ہیں. تجر الاسم. چلو فقط بھی ساتھ پڑھ لیں. جی آگے یہاں سے یہاں تک دوسرا جملہ پڑھے. یہاں تک پڑھے. رات میں نے کئیوں کو عبارت سکھا دی تھی کہ پڑھنی کیسے ہے. تو آپ نے کچھ باتیں یاد رکھنی. جہاں بھی شرح میت میں نحو آئے گا اس سے پہلے وقف کرنا. یہ دیکھیں میں نے یہاں وقف کروایا, پھر میں نے یہاں کروایا, پھر میں نے یہاں کروایا. جی سمجھ آئیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ کہہ دے آپ کو آتے ہیں ماشاء اللہ, کئی کہہ دے آپ کو یاد ہو گئے. جو یاد ہو گئے وہ ہم جلدی جلدی پڑھیں گے. آپ نے بولنا نہیں ہے. انو معرفہ اللہ المعرفہ, دو معرفے اکٹھے آئے اکثر طور پر مصروف. یہ تو پہلے پڑھا ہوا. اور میں کہتا ہوتا ہوں یہ تھا موصوف, یہ تھا صفت, یہ صفت چلے ختم ہو گئی, اس کے اندر چلی گئی. ہمارے پاس یہ باقی ہے. معرفہ کیا نکرا, حروف نکرا. پہلا معرفہ, دوسرا نکرا, یہ بھی پہلے پڑھا ہوا. اگلا کہتا ہے میں نے آپ کو لگتا ہے پڑھایا ہوا ہے, یہ ہے نکرا. یہ کہہ رہے یاد رکھنا, یہ نکرا ہے. نکرے کے بعد جملہ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ فعل ہو اور جملہ نہ ہو, کیونکہ فعل کی رفاعت ضروری. تو جب فعل کی رفاعت تو پھر جملہ ہو گیا. وہ بھئی فعل آیا نا, فعل یہ ہو نہیں سکتا فعل اور جملہ نہ ہو. کیوں؟ فعل کی فاعل ضروری, فعل فاعل مل کے جملہ ہو گیا. تجر یہ فعل ہے لیکن فاعل تو ضروری ہے اس کے لیے, تو پھر جملہ تو ہو گیا. حروف نکرہ ہے. جی نکرے کے بعد آگے کیا رہا ہے, جملہ. تو نکرے کو کیا بنائیں گے, موصوف. جملے کو صفت بنائیں گے. یہ قاعدہ عام ہے کہ وہ نکرے کے بعد جو جملہ ہے وہ چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ, یعنی ہوگا خبریہ, لیکن زیادہ آپ کو فعلیہ نظر آئے گا, لیکن اسمیہ بھی آ جاتا ہے. نور کی عبارت ہے لاویخ تالا تھا, لاویخ اوانین. یہ اوانین نکرہ کے معرفہ. اب اس کے بعد جملہ پڑھے گا, کون جملہ اسمیہ. اکثرها طاہر. کیا پڑھا, یہ مبتدا ہے کیونکہ مضاف مضاف الیہ مل کے معرفہ ہو گیا. طاہر نکرہ بھئی کہہ دے اکثرها مضاف مضاف الیہ مل کے معرفہ ہو گیا. طاہر نکرہ پہلا معرفہ, دوسرا نکرہ مبتدا. یہ جملہ بن گیا کہ نہ بن گیا, یہ اور مل کے جملہ بنے. کون سا بنے, اسمیہ. نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ گیا, تو یہ کیا بنے گا, موصوف. ترجمہ ہوگا ایسے برتن, ایسے برتن جن میں سے اکثر پاک. یہ بھائی سمجھ آئی. قاعدہ ہمارا یہ ہے, نکرہ کے بعد جملہ خبریہ چاہے اسمیہ چاہے فعلیہ, تو بھائی جان نکرہ موصوف بنے گا, جملہ اس کی صفت بنے گا. دھیان سننا, حروف ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا پیچھے کے لیے خبر ہے, کہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ, اور یہ بھی پتہ چل گیا آگے کے لیے موصوف ہے. یہ نکرہ کے بعد جملہ. یہاں تک ترکیب ہو گئی ہے. آگے جا رہا ہوں. یہ تجرو مضارع کا سیغہ ہے. بھئی جب بھی کوئی سیغہ ہے تو دیکھا گئے مضارع کا سیغہ ہے, 2 میں سے 3 میں سے 9 میں سے 2 میں سے, کیونکہ بعد مونس غائب ہے. اب اس کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ درمیان میں ہے یا شروع میں ہے. یہ درمیان میں ہے کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے, تو فاعل اکثر اندر ہوتا ہے. اس کا فاعل اندر ہے جی, ہیا, جس کا مرجع کون ہے, حروف. اب جب فعل کا فاعل آ جائے اور فعل متعدی ہو, آگے جو اسم آتا ہے وہ مفعول بھی بنتا ہے. کیا بنتا ہے, مفعول بھی. بھائی جان یہاں تک ترکیب ہو گئی, یہاں تک ترکیب ہو گئی.
समझ नहीं आई? मैं करूंगा, आप सुनेंगे। अगर तो अनु आ गई, मैंने कह दो समेत कर दी है, और मेरे साथ सारे करो। अन्नऊ अल-अव्वलु मौसूफ से मिलकर, और रूफुन आगे के लिए, तजुर्रु फाइल कौन, अल इस्मा फेल अपने फाइल, मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा खबर। अब तरकीब खुद आप किया करेंगे, मैं कहता बताऊंगा, आप तरकीब कर लेंगे। भी आगे जाओ, इसकी तरकीब मैं बाद में करूंगा क्योंकि थोड़ी सी नमी है ना, इसलिए आगे है। वतुसम्मा हुरूफन जारतन, मैंने कल बताया सम्मा युसम्मी, ये दो मफूलात हैं। मैंने बताया कल जिसके दो आते हैं जब उससे फेल मजूल आएगा, एक बन जाएगा नायब, एक बनेगा और एक बनेगा मफूल भी, वो कभी नायब अंदर होगा। अब ये वाव आतफा है जी, क्या है? समझ आइए, वाव आतफा है या वाव इस्तिनाफी है। तो सम्मा फेल मजहूल है जी, सम्मा युसम्मी बाबे तफील, कितने मफूल आते हैं? मैंने कल बता दिया था इसके दूसरे मफूल पे कभी बा भी आ जाए, कभी बात कौन सी बात? तो सम्मा फेल मजहूल है, अंदर जमीन नायब है। नकरा नकरा, दो नकरे इकट्ठे अक्सर क्या बनते हैं? ये मफूल बिसानी। तरकीब आप करेंगे जी, वाव इस्तिनाफिया कह ले, फन आगे के लिए मौसूफ से फेल अपने नायफल और मफूल भी। अभी ये सबक पढ़ने के बाद आपने इसकी तरकीब नहीं करनी, अभी वो जो सबक पढ़ाऊंगा वो तकरार करना। समझ आइए? ये ना हो कि सबक मुकम्मल होने के बाद जाके तरकीब जोड़ जाओ, तरकीब ना जोड़ना, उन्हें सबक पढ़ना है। तरकीब अब समझ नहीं आ रही, या तो बताओ नहीं आ रही, आ रही है तो फिर तरकीब नहीं करनी, तरकीब आ रही है, अभी आ रही है। समझ आ गई जी? वाह सब आताशर हरफन, मुझे देखे जी, वाह इस्तिनाफिया है, ज़मीरें आनी चाहिए सारी, 5 की 5 पता होना चाहिए। ये मरफू मुनफसिल है जी, मैं बताने लगा हूँ, ना ये हरफ जार के साथ, ना इसम के साथ, लिहाजा मजरूर मुत्तसिल नहीं हुआ, ना ये मुशब्बह बिल फेल के बाद, ना फेल के बाद, लिहाजा मनसूब मुत्तसिल नहीं है, ना ये इया वाली, लिहाजा मनसूब मुनफसिल भी नहीं है, ना फेल के अंदर, ना सीगा सिफत के अंदर, ना फेल का जुज़, लिहाजा मरफू मुत्तसिल भी नहीं हुआ, पीछे एक ही रह गई। तो ये तरकीब मैंने बताया आपको, अक्सर मुब्तदा बनता है भाई, बताया है क्या बनती है? अल्लाहुम्मा अंत सलाम, अंत मुब्तदा, आना आना मुब्तदा आगे जो पढ़ेंगे वो खबर, नहनु मुब्तदा आगे जो पढ़ेंगे खबर, अंता मुब्तदा आगे जो पढ़ेंगे खबर। तो ये मुब्तदा है, आगे क्या आएगी? खबर जी। आगे जा सब आता आशारा, ये कहता मैंने पढ़ाया है 11 से लेकर 19 तक, दोनों जुज़े मबनी बरफत सिवाय 12 की पहली जुज़े। मबनी बरफत का मतलब मैंने पढ़ाया है कि पीछे जो भी आ जाए इन्होंने ऐसे ही रहना है। सब आता आशारा जब हमने पढ़ा था तो हम कहते थे इसमें अदद ई हर दो जुज मबनी बरफत, ये हर दो जुज मबनी बरफत। लेकिन मैंने बताया इसम जो मबनी होता है उसका इराम माली होता है। क्या होता है? तो ये महल्लन मरफू है कि अदद मैंने बताया 3 से लेकर ला इंतहा जेड़ा भी अदद आए, अगर मादूद आगे आए तो अदद नु कहना मुमय्यज़, 3 से 10 तक मुमय्यज़ मुज़ाहर, आगे 11 से 100 सिर्फ मुमय्यज़। ये मुमय्यज़ है, ये तमीज़ जी, ते मुमय्यज़ तमीज़ मिल के खबर मुब्तदा खबर जुमला इसमें भाई नहीं समझ आई? मैंने की ये तरकीब होगी कि नहीं? आप सारे करो ही अज़मीर जी। आगे जा रहे ये पहिया ट्रेन कर दी तेरे बंदे थोड़े आगे जा रहे हैं, अभी 3 दिन 4 दिन हुए, सुभान अल्लाह क्या हुए, सुभान अल्लाह।
ये ऐसे देख रहे हैं, बहुत तजुब से देख रहे हैं। अल बाउ लिल इल्साक़ी व लिल इस्तिआना, जी तरकीब हमने ऐसी करी, भी समझ आ गई। तो अब जो तरकीब की है इसमें भी कोई नई बात नहीं है, सारा कुछ पहले पढ़ा हुआ है। जी देखिए इधर ऐनक वाले मुझे दे बोलो चाहिए मेरा भी। अल बाउ मुझे बता ये मारफा नहीं है, मारफा है और समझिए कलाम का आगाज है, कलाम में शुरू में आवाज़ है। इसके बाद क्या हुआ है? चार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अस्सलामु अलैकुम, अत्तहियातु लिल्लाह। अच्छा ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जब वाओ के बाद जार मजरूर हो तो पीछे मतूफ अलैह कौन होगा? जार मजरूर होगा। तो फिर मतूफ अलैह जार मजरूर मतू जार मजरूर मिलके क्या होते? मुतल्लिक। ये सारा भी तो पढ़ा हुआ है। नई बात जो है ये है, जो हुरूफ है ना, हुरूफ वो मुज़क्कर भी होते हैं, मोनस भी होते हैं। मतलब इसका क्या है कि आप इसको मुज़क्कर भी बना सकते हैं, मोनस भी बना सकते हैं। और आसान ये है कि यहाँ जो मुतअल्लिक़ निकालना है मुज़क्कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि मुअन्नस अगलब है। अब आपने तरकीब करनी, मैं बोलूंगा लफ्ज़, तरकीब तो हो गई है। तरकीब बोलनी आपने, अलबाऊ लाम हरफे वाव हरफे लाम हरफे इस्तिआनती। अब ध्यान से बोलना, जार में जो मिलकर मातूफ अलैह अपने मतूफ से मिलकर सिर्फ मुस्तक़र पावे साबितुन को वो पावे साबिततुन का हो, साबिततुन दोनों तरफ दुरुस्त है, लेकिन साबिततुन ज्यादा है। वो साबिततुन अपने यफ़ाल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमले इसमें खबर भाई होगी तरकीब। वैसे मदरसों में मुश्किल बनाया, कोई मुश्किल नहीं भाई, वो बहुत आसान है, सिर्फ टाइम चाहिए, दोनों तरफ से टाइम, इधर से भी और इधर से हो, इधर से ना हो काम खराब, इधर से हो उधर से ना हो काम खराब, टाइम दोनों तरफ से हो। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती, लेकिन मैंने एक बंदा देखा था वो एक हाथ से बजा था। वो आगे से कहता था आपने सुना है कि ताली दो से बजती है एक दिन, वो ऐसे बजा के देता ताली के बाद बड़े बड़े जूबे हैं भैया। आप ये ऐसे करता था, ऐसे अब ताली की बात आती है, प्रैक्टिस होती है ना। अच्छा एक बात सुनो जरा, आप दो हाथ से बजा सकते हैं, एक हाथ से अगर ये बजानी नहीं है, ये बजानी नहीं चाहिए, लेकिन वैसे बतौर फर्ज मिसाल आप एक हाथ से बजा नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिस करें बार बार करें तो बज जाएगी। पता चला जिसके बारे में आपने सुना नहीं होता वो भी मेहनत करने से हो जाता है, मन जब दबा जाता। तो कौन कहता है नाम नहीं आती? वो जो तुम मशहूर है तुम्हारे यहाँ, मशहूर ताली दो से बजती, एक से बजती, दो से बजती, वो मैंने बंदा खुद अपनी आंखों से देखा, एक हाथ से बजाता था, तो फिर ना भी आ जाती है। वो भाई समझ आई कि नहीं आई? आखिर बात वहां आएगी जहां हम थे, वो भाई समझ आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमने तरकीब कायदे शायदे पढ़ ली। तो मेरा ख्याल है अभी यहाँ तक हम सबको पढ़ते हैं, क्योंकि मजा जरा बदल जाए। इन्होंने कुल्लू जदीद लजीज जी, जो नवी शय होती है वो लज्जत वाली होती है। कराची हमारे लिए नवा है ना, लेकिन लज्जत नहीं आई। भाई समझ नहीं आई। ऐसे कुल्लू जदीद लजीजुन है, तो लिहाजा इसमें से थोड़ा सा, वो कहते हैं ना आम होता है ना, उसमें से कुछ को निकाल टाइम थोड़ा है। तो अब चूंकि हम पढ़ रहे थे तरकीब कहदे शहदे, अब अंदाज बदल जाएगा। अब हम जब सबक पढ़ेंगे तो अंदाज और हो जाएगा। ये तरीकाकार होता है भाईजान, इसको ये भी कहते बलागत में इल्तिफात, कि पढ़ कुछ रहे थे चले किधर और गए, वो इसलिए जाते हैं ताकि उसकी तवज्जो हो।
یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہے، کہہ تو ایسی باتیں پڑھتے ایسی باتیں رہی، اچانک کیا ہو گیا. تو اب ہم بھائی جان ذرا انداز بدلنے لگے. اب ہم سبق پڑھیں گے جی. مجھے دیکھیں نہیں وہ تو بھی پڑھ لیں. سائیں اے سائیں بھی زندہ باد. ٹائم تھوڑا ہے میرا دیکھو جی، محنت کرتے ہیں ماشاء اللہ، محنت ہو جاتا ہے. توجہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلی نوٹ سب ترجمہ نہیں پڑھیں گے، سبق ترجمہ بعد میں پڑھتے ہیں. اور جب ترجمہ پڑھتے پھر مجھے نہیں دیکھنا، پھر اوپر کراچی والا نہیں، اوپر پنجاب والا. یہ بھی کسی دن لطیفہ ہے نا، میں نے سنایا تھا کل، تو کسی دن سارا سناؤں گا. ابھی تو اشارہ کیا کہ ایک ہے کراچی والا اوپر ہے، اور ایک ہے پنجاب میں. جب ہم کہتے ہیں اوپر، دیکھو وہ اوپر اور ہے، یہاں کا اوپر اور ہے. آپ دونوں کے ساتھ مل جائیں. توجہ ہے جی. ٹائم تھوڑا ہے جی. پہلی نو کے اندر حروف جارہ کا بیان ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں. یہ تو آسان ہے، سیدھا سا ترجمہ میں نے نہیں کیا جی. اب زبانی اس کو جو مرضی کہہ رہے ہیں. یہ ایک جملہ ہو گیا ہے. پہلی نو کے اندر حروف جارہ کا بیان، پہلی نو کے اندر ان حروف کا بیان جو اسم کو جر دیتے ہیں. پہلی نو کے اندر اسم کو جر دینے والے حروف کا بیان. یہ زبانی ہے، زبانی جیسے مرضی کہے ہو گیا ہے. لیکن بات ترجمہ جو ہے وہ ہمارا ہوگا. آگے جا رہا ہوں. یہ جو حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں، ان کا نام ہے حروف جارہ. کیونکہ جر جو دیتے ہیں، یہ بھی ترجمہ آسان ہے. یہ 17 حرف ہیں. کتنے حرف؟ 17 حرف. یہ بھی آسان ہے. آگے جی. با کے 2 معنی پڑھنے لگے. بھائی مجھے دیکھیں، با کے کتنے معنی؟ 2 معنی جی، جو آج ہم نے پڑھنے. ادھر بھائی الباء للالصاق، یہ للالصاق لام تو جا رہا ہے نا. پہلا معنی الصاق اور دوسرا معنی استعانت. تو میں نے تعریف کسی بھی کی نہیں سمجھائی، صرف یہ سمجھایا کہ با کے 2 معنی الصاق اور استعانت. ہم پڑھیں گے شرح میت میں 10 معنی لکھے ہوئے ہیں، لیکن 10 میں سے زیادہ معنی یہ 2، زیادہ استعمال ان 2 معنوں کا ہے، الصاق اور استعانت. بقیہ جو 8 ہے وہ کبھی کبھی ہے، زیادہ یہ ہے کتنے؟ 2. یہ بھی یاد ہو گیا، کام تو خراب ہو گیا کہ فقط کہ ہمیں ترکیب نہیں کی، اب ہمیں اس کی ترکیب کرنی پڑے گی. تو پھر ہم ترجمہ کریں گے. اور سائیں تو اتنے بہ گئے تو کوئی شے بھی کوئی نہیں بٹھانا، اس کی ترکیب پڑھنے لگے گی. فقط یہ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے قط اور ایک ہوتا ہے قطو. بھی دونوں میں فرق ہے. قط اس میں فعل ہے اور قطو اس میں ظرف ہے. وہ جو اس میں ظرف ہے وہ تو مفعول فی بنے گا. اب قط اس میں فعل ہے، اس کی تو اپنی ترکیب ہے. یہ قط کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، اس کے شروع میں فا ہی ہے. تو جہاں بھی فقط لفظ آئے گا نا، فقط، ایک تو بات یہ کہ یہ اکیلا نہیں آئے گا. اس سے پہلے کوئی جملہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جملہ ہوگا، پھر آگے لفظ آئے گا فقط. یہ جو فا ہے نا، فا اس کا ایک نام ہے، فا فصیحیہ. کون سی فا؟ فا فصیحیہ. کس کو کہتے ہیں؟ جو شرط محذوف پر دلالت کرے. یاد ہو گیا؟ بس یہ فا فصیحیہ کی تعریف ہے، جو شرط محذوف پر دلالت کرے. یہاں شرط محذوف ہر جگہ وہ نہیں نکالیں گے جو یہاں ہم نکالیں گے. وہ کہتے ہیں نا موقع محل، موقع محل. یہ موقع محل ایک کی ہے. او بھائی تو سنیا نہیں مطلب کیا گیا؟ تو نہیں سنیا کیا کہا؟ موقع مالو کی ہے موقع محل. ہنس گیا کہ نہیں بات گیا؟ اس نے سنا نہیں تھا. اس کی توجہ کہیں اور چلے گی، آگے بیٹھا ہوا ہے توجہ کہیں اور میں نے ایک لفظ بولا موقع محل ایک ہی ہے. اور تو بھی سمجھ نہیں آئی. لفظ 2 ہے، معنی ایک ہے. موقع محل ایک ہی ہے. تو وہ کیا پتہ نہیں کیا گیا. موقع محل جو ہوگا وہاں جو مقام ہوگا اس کے لحاظ سے شرط نکالی جائے. 12 ترکیب کرنے والے. فا فصیحیہ، قط اس میں فعل بمعنی انتہی امر. اب دھیان سننا، انتہی امر ہو گیا. لیکن اس قط کے اندر انتا
کیا کہا؟ اس کا فائل سننے لفظ سننے قد اس میں فعل اپنے فائل انت سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوا شرط محذوف کی وہ پڑھنی. اب شرط محذوف کیا ہے یہاں پہ جو ہم نے پڑھنی وہ یہ پڑھنی اذا جررتا بہل اسم اس کی یہ شرط ہے جی. اب پھر ایک مرتبہ کرتا ہوں فا فصیح یا قد اس میں فعل بمانا انتہی قد کے اندر انتا قد اپنے فاعل انتا سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوا شرط محذوف اذا جررت بہل اسم کی اذا جررت بہل اسم کی یاد ہو گیا جی. اب ہم اس کی ترکیب کریں گے. قاعدہ یاد رکھنا اذا کے بعد جملہ فعلیہ ایک نہیں ایک جملہ فعلیہ ہے اور پھر ایک اور جملہ ہے یعنی دو جملے ہیں. کتنے جملے ہیں؟ دو جملے ہیں. بولو کتنے جملے ہیں؟ پہلا فعلیہ ہوگا تو وہاں پہ اذا کے اندر تین باتیں کریں گے ہم. نمبر ایک اس میں ظرف, نمبر دو متضمن بمعنی شرط, نمبر تین مفعول فی مقدم. ان تینوں باتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ ہے کیا اس میں ظرف اس میں معنی شرط والا. یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے مفعول فی مقدم جی. کہنے لگا ہوں اس میں ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم. جرارتا ماضی کا صیغہ ہے 12 میں سے ہے یہ فعل اور طاف ہے بی ہا جار مجرور کے ظرف لا متعلق الاسم مفعول بھی جوڑنے لگا ہوں فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا شرط تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. بھائی سمجھ آئی گئی؟ اب میں نے اس کی بھی ترکیب کر دی. اب میں دوبارہ ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی نوع کے اندر ان حروف کا بیان ہے جو حروف اسم کو جر دیتے ہیں صرف جر دیتے ہیں پھر کیا ہے جر دیتے ہیں. اس کے دو مطلب ہیں. ایک ہے اس کا تعلق جوڑ تجرب کے ساتھ اور وہ تیرے ذہن میں بھی آیا ہے جو حروف اسم کو صرف جر دیتے ہیں. اسم کو صرف مطلب ہے نصب نہیں دیتے رفع نہیں دیتے. جو اسم کو صرف جر دیتے جر اور ایک ہے اس کا تعلق جوڑ اسم کے ساتھ. اب ترجمہ مطلب ہوگا وہ حروف جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں فعل اور حرف کو نہیں دیتے. سمجھ آیا فرق ہے؟ جو صرف اسم کو لمگر کو جو صرف اسم مطلب فعل اور حرف کو نہیں دیتے. اور پہلی صورت میں جو صرف جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں اب کو چھوٹا کر دے جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں اب کس کے ساتھ جڑا تجربہ کے ساتھ. بھائی یاد ہو گیا ان گروپ کا نام کیا رکھا ہے گروپ پہ جا رہا تو بھی کراچی والا ہے اس لیے گھر جاتا ہے. کوئی سمجھ آئی؟ وہ جس نے ماں کی روٹیاں کھانی اس نے پڑھنا کھا گئے اور جس نے گھر جا کے سنا اس نے کیا پڑھنا. یہ تو کوئی سختیاں نہیں ہے. سختیاں تو بزرگوں نے جھیلی ہوئی ہے نا. سختیوں کا سامنا بزرگوں نے کی ہے. یہ کیا سختیاں ہیں اور تو روٹی لب جاتی پاویں جی مرضی لبتی ہے. پہلے دور میں تو روٹی لبتی نہیں تھی پہلے. ایک مولانا صاحب تھے مولانا بڑے مولانا صاحب پیر بنے گوپال میں. وہ جب پڑھنے گئے کسی کے پاس تو کہتے میں نے پڑھنا ہے. وہ کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پڑھانے والے کہتے ٹائم نہیں. وہ کہتے پڑھنا ہے. وہ کہتے ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے پڑھنا ہے. کہتے ٹائم نہیں ہے. پڑھنے کا شوق تھا نا. وہ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں تھوڑے کو. انہوں نے کہا نہیں ٹائم. انہوں نے کہا وہ جو آپ جاتے ہیں نا باہر واش روم مطلب پیشاب کے لیے قضائے حاجت کے لیے اس میں لیٹرینیں تو ہوتی نہیں تھی نا. ترقی ہوئی تو لیٹرینیں آئی. کوئی سمجھ آئی؟ اس میں لیٹرینیں تھی نا. انہوں نے کہا جی وہ جو باہر جاتے ہیں نا آپ قضائے حاجت کے لیے تو وہ جتنا وقت جانے میں لگتا ہے اور آنے میں لگتا ہے مجھے اس وقت پڑھا دیا. سبحان اللہ. شوق تھا. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس رہائش بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہ دو. انہوں نے کہا کھانا نہیں کہا نہ دو. کہتے ہیں وہ جو بزرگ تھے نا پڑھنے والا طالب علم پڑھنے والا وہ کھاتا گیا تھا. دیہاتوں میں نا شہروں میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں. یہ کراچی میں ابھی تو نہیں پتا. شہر میں چھوٹوں میں ہوتی ہے کیا بٹھی ہوتی ہے جذبے
وہ چاول وہ چنے بھونتے ہیں, بھونتے کہتے ہیں اردو میں, پنجابی میں پوچھتے ہیں, وہ چنے نہیں ہوتے آج چنے بھنے ہوئے ملتے ہیں نا, وہ جس بھٹی میں ان کو بھونتے ہیں, وہ بھٹیاں دیہاتوں میں ہوتی ہیں, وہ پتہ کیا کرتے تھے, شام کو بھٹی میں چلے جاتے, جو نیچے گرے ہوتے تھے وہ کھاتے, روٹی شوٹی نہیں, اور سوتے پتہ نہیں کہاں تھے اللہ والے, یوں انہوں نے درس نہیں پڑھا, شوق. آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے رج کے سوتے ہو. کوئی نہیں, یہ رات کو یہ 1:30 بجے کوئی طالب علم سوئے یہاں مدرسے میں, اور تسی رج کے سوتے ہو, کوئی نہیں سمجھ آئی کیوں؟ ایک ہوتا ہے ماحول, کیا ہوتا ہے مدرسے میں ماحول ہوتا ہے پڑھنے کا, وہ کیا خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ پکڑ ہی لیتا ہے, سمجھ نہیں آئی؟ تو ماحول ہوتا ہے نا, تو رنگ نہیں چڑھنا کیونکہ تسی اتوں دے رہن والے, تسی بھی سمجھو کراچی تسی بھی اپنا گھر ہی ہو. یہ جو باہر سے آئے ہیں نا یہ پڑھ رہے ہیں, جو یہاں ہمارے یہ کوئی پڑھ رہے ہیں. جب تک نانے نہیں پڑھنے کا نہیں پڑھ سکتے یار ان سے کہو جو روٹی دے رہے یار, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو روٹی چھوڑ دو, ادھر دیکھو وہ پیسہ سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھے, ترکیب سمجھ آ گئی ہے. تو اب ہم صرف ترجمہ کریں گے, صرف ترجمہ, پھر آپ نے وہ دہرانا ہے, پھر میں آگے آپ کو پڑھاؤں گا. ترجمہ آپ نے بعد میں دہرانا. پہلی نو, یہ ترجمے کا طریقہ یہ بھی ہے, ہر جگہ مصوصیت میں ایسا ویسا نہیں کہتے, یہاں ہم کریں گے پہلی نو. اب یہ موصوف تھا, اب ترجمے کریں گے ایسے, اور خبر تھا کہیں گے ہے, دو باتیں کریں گے, ہے بھی کہیں گے اور ایسے بھی کہیں گے. اور یہاں ترجمے میں اس سے پہلے نکالیں گے فی بیان. کیا نکالیں گے؟ فی بیان. پہلی نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جو حروف صرف اسم کو جر دیتے ہیں, پھر ہم صرف اسم کو جر دے. دوسرا ترجمہ, پہلی نو ایسے حروف کے بیان میں جو حروف صرف اسم کو صرف جر دیتے ہیں, جو حروف اسم کو صرف, اب مطلب کیا ہے کہ رفع نصب ہے نہیں دیتے بھائی, سمجھ آ گئی؟ وَتُسَمَّا, یہ تسمہ ہے بھائی, دو نقطے ہم نے نہیں لکھے, وَتُسَمَّا اس کے اندر زمین اس کا ترجمہ کرنا ہے, اور ان حروف کا نام, اور ان حروف کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے. یہ پھر ضمیر ہے, اس کا مرجع وہ حروف ہے, اور وہ حروف 17 حرف ہیں. یہ ہے بڑا آتا ہے میرے ترجمے ہے جمع میں آتا ہے, اور ہے واحد میں آتا ہے. یہاں کہا تھا پہلی نو ایسے حروف کے بیان میں ہے, اور ان حروف کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے, اور وہ حروف 17 حرف ہیں. دیکھنا اب, با الساق کے لیے اور استعارت کے لیے ہے, کوئی سمجھ آئی؟ اب سارے ترجمہ کرو, منٹ لگاؤ, سارا ترجمہ کرو جاؤ. بھائی سمجھ آئیے, یاد ہو گیا نا؟ ابھی آپ تکرار کریں گے لیکن ابھی سبق رہتا ہے, آپ جو سبق پڑھیں گے اس میں پھر نئی باتیں. واو اتصال شے بشے اما حقیقتان و اما مجازن, ترکیب ایسے ہے. او سائیں ادھر دیکھو سائیں, واو استنافیہ ہو گیا جی, ٹائم تھوڑا ٹائم, ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا, جب یہ مبتدا آگے خبر ہی آنی, اتصالو کیوں مرفوع خبر, لیکن یہ نکرہ یہ معرفہ مضاف, اتصال شے بشے یہ اتصال کو بتا. جی آگے سننا ہے جی, بڑا سبق ہے. آگے اما, اما دو طرح کا, کیا کہا؟ دو طرح کا.
ایک ہے وہ اما جس کے بعد فوراً مضارع نون تقید والا ہے. پڑھوں قرآن پاک سے. اما یبلغن، جی اما تاراینا. جی یہ جو اما میں نے پڑھ دیا قرآن سے، یہ اما اصل میں ان ما ہے. پکا گیا ان حرف شرط ہے، ما زائدہ ہے. اور ترجمہ اما یبلغن کا اگر، اما تراینا اگر. بھئی یاد ہو گیا ہے، ما زائدہ ہے. جی یاد ہو گیا. ایک ہے وہ اما جو او سے پہلے آئے، جیسے کہتے ہیں منطق میں حاضل عادت اما او فرد، جی وہ اما آیا. اور ایک اما وہ اما ہے، ادھر ایک اما وہ اما ہے کہ جو اما سے پہلے اما ہے، جی جیسے یہ اما و اما. جو او سے پہلے اما آئے اور جو وہ اما سے پہلے اما آئے اس کا نام ہے تردیدیہ. میں نے دو اما پڑھا دیے، ایک وہ اما یبلغن والا اور ایک او سے پہلے آنے والا اور اما سے پہلے آنے والا. اس کا نام وہ ان حرف شرط ما زائدہ اور اس کا نام تردیدیہ. ایک اور بات، ٹائم تھوڑا ٹائم. ایک ہوتا ہے اما، ایک ہوتا ہے اما. ان کا کیسے پتہ چلے گا کیا پڑھنا ہے؟ جی اگر آگے آئے او جی یا آگے آئے اما تو پھر پڑھے گے اما. اما اگر آگے آ جائے فا پھر پڑھے گے اما. یہ بھی یاد ہو گیا. جی جی اگر تیسری بات، جب اما تردیدیہ آپ نے پڑھا، تردیدیہ کون سا اما؟ تردیدیہ، وہ مضارع والا نہیں، یہ والا. جی اب دھیان سننا، میں کہتا ہوتا ہوں معطوف علیہ کو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ میں نے کہا وہ. لیکن جو اما تردیدیہ ہوگا جس کے آگے او آئے گا یا وہ اما آئے گا، پکا قاعدہ ہے اس اما تردیدیہ کے بعد آنے والا معطوف علیہ. کیا قاعدہ ہے؟ اس اما تردیدیہ کے بعد آنے والا معطوف علیہ ہے. کون؟ ہاں تو اما معطوف علیہ ہے. اما کے بعد آنے والا چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، پڑھ کے نہیں جائے گی. وہ بھائی توجہ ہی نہیں ہے، وہ بھائی توجہ نہیں ہے. آنکھیں ادھر ہیں، جسم ادھر ہے، دماغ نظامت کی طرف ہے. یہ او تو اتنے آئے تو پھر بھی بچے تھوڑا سمجھ نہیں آئے گی. جی وہ تو بچن واسطے اتنے آئے نا. یہ میں نے نہیں بتایا کس سے بچنے کے لیے، جس سے بچنے کے لیے آئے تھے وہ پھر آگے کرو. جی اما تردیدیہ ہو جو اس کے بعد آئے گا پکا کہتے ہیں آگے او اور فیتف ہوگا اگلا مطلب. اچھا اگر اولی وائی ماں ہے پکا کہتے ہیں وائی مار فیتف. کیا وہی بولو بولو اور اگلا مطلوب دوئی کہہ دے اے اما نو تردیدیہ کہہ دینا ہے، اے پکا مطلوب ہے وائی مار فیتف. یہ چھوڑ دیا میں نے درمیان والا. مجبورہ سارا سے. جی جی اما حرف تھا. اس میں کئی کہتے ہیں واو زائدہ، کوئی کہتے نہیں پورا وائی مار تھا. کیا کہتے ہیں؟ پورا وائی مار تھا. اور یہ مجازن کا اس پہ اتف ہے. یہ مطوف ہے اور یہ کیا بن گیا؟ مطوف ہے. مطوف مل کے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ تمیز ہے. ایک تمیز ہوتی ہے جی نسبت سے. کس سے ہوتی ہے؟ نسبت سے. یہ یہاں جو شے کے ساتھ ملنا ہے نا، شے کا کے ساتھ ملنا ہے، اس میں ابہام تھا تو اس تمید نے اس ابہام کو دور کیا. جی سمجھ بھی آئی. ترکیب ہو گئی جی اے تمید ہو گیا جی حقیقت مجاز تے پھر میل مرا کے خبر جب میں ترکیب کرنے لگا واو استنافیہ ہوا مبتدا اتصال مضاف اشیاء مضاف الیہ باجار اشیاء مجرور جار مجرور کس کے متعلق اما تردیدیہ حقیقت مطوف علیہ وائی معرفہ مجازا مطوف علیہ مطوف مل کے تمید. اب جب جوڑیں گے تو کہیں گے اتصال اپنے مضاف علیہ متعلق اور تمیز سے مل کر. حالانکہ تمیز کس کی ہے؟ نسبت کی. یہ نسبت سے معبود ہوتا ہے. اپنے مضاف علیہ متعلق تمیز سے مل کے خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. جی یاد ہو گیا؟ قاعدے شاید یاد رکھنے، اگلا قاعدہ بھی یاد رکھنا ہے. دھیان سے سننا. یہ بندے کئی سٹے پہ ہیں. ادھر دیکھو نحو بھی داؤن، نحو بھی داؤن. دھیان سے سننا. شرح میت میں جہاں بھی نحو آئے گا آپ نحو پڑھیں. اگرچہ نحو پڑھ سکتے لیکن میں آپ کو نحو پڑھا رہا ہوں.
جی جہاں بھی شرح میں آئے گا آپ ناوو پڑھیں گے، جی تنوین نہیں پڑھیں گے. ایک تو پیش پڑھیں گے رفع اور اوپر تنوین ہے. تنوین کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ ہمیشہ مضاف. کون سا ناوو جو شرح میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ہاں یوں کہہ لو جس ناوو کے ساتھ مثال دیں گے اس پہ تنوین نہیں پڑھیں گے. جس ناوو کے ساتھ کیوں کہ آگے مضاف ہوگا. یاد ہو گیا؟ آگے کیا ہوگا؟ بھائی بولو سبق ختم کرنا ہے، لمبا ہوگا کم. وہ کیا ہوگا؟ مضاف. اچھا یہ رفع کیوں پڑھیں گے؟ ناوو جس ناوو کے ساتھ مثال دی، چاہے شرح میں چاہے کسی اور کتاب میں ہے، ناوو پڑھیں گے اور تنوین نہیں پڑھیں گے. تنوین کیوں نہیں پڑھیں گے؟ مضاف. رفع پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. صبح ہمارا سبق کچھ رہ گیا تھا، اور یہ سبق جو رہ گیا تھا یہ بڑا ضروری ہے. اس میں پہلی بات آپ کو 3 ترکیبیں، بڑی بڑی ترکیبیں، وہ اما اور اما میں فرق. کس میں؟ اما اور اما میں فرق. اما وہاں پڑھتے ہیں جہاں آگے فا ہے. آگے عبارت میں کیا ہے؟ فا ہے. تو وہاں اما پڑھتے ہیں. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. آگے فا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اما. اگر آگے آئے اما یا آگے آئے او تو پھر پڑھتے ہیں اما. اب یہ جو لفظ ہے اس کے آگے یہ دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ اما. اس لیے اما پڑھیں گے. اگر آگے او آ جاتا پھر بھی اما پڑھیں گے. جی ایک ہو گیا اما اور اما میں فرق. دوسری بات، اما 2 طرح کا ہے. ایک وہ اما جس کے فوراً بعد مضارع نون تقید والا آتا ہے. کون سا آتا ہے؟ جیسے اما یبلغن. اس اما میں اور اس اما میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ اما اور بلا ہے، وہ اور شے ہے، یہ اما اور شے ہے. وہ اما ان ما سے مرکب ہے، ان حرف شرط ہے، ما زائدہ ہے. اما یبلغن میں اما میں ان حرف شرط ہے، ما زائدہ ہے. ترجمہ ان اما یبلغن، اگر یبلغن پہنچ جائے. اما ترین اگر تو دیکھے، تو مطلب یہ ہے کہ اما ترین اما یبلغن میں ان حرف شرط ہے اور ما زائدہ ہے. اور یہ جو اما ہے جس کے آگے او آئے یا جس کے آگے وا اما ہے، اس اما کو کہتے ہیں تردیدیہ. اور جو اما تردیدیہ ہوتا ہے جس کے آگے او آئے گا یا جس کے آگے اما آئے گا، پکا قاعدہ ہے اس اما کے بعد آنے والا مطوف علیہ. اس کے بعد آنے والا یہ مطوف علیہ ہے جی. اور اما حرف عطف ہے اور اس کے بعد آنے والا مطوف. یہ میں نے آپ کو اما کی ترکیب بتائی. آگے جا رہا ہوں. نحو، جس نحو کے ساتھ مثال دیں اس نحو کے اوپر ہم رفع پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو خبر بناتے ہیں مبتدا موضوع مثال. اور اس نحو پہ ہم تنوین نہیں پڑھتے کیونکہ وہ نحو آگے مضاف ہے. یعنی 2 باتیں ہو گئی. وہ نحو جس کے ساتھ مثال دے، ایک تو ہم نے اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ کیونکہ وہ کیا بنتا ہے؟ دوسرا اس کے اوپر ہم نے تنوین ہے کیونکہ وہ آگے کیا ہوتا ہے؟ جی 2 باتیں ہو. تیسری بات، اگر اس نحو کے بعد آئے جملہ جیسے بھی داؤ، یہ جملہ ہے. جب نحو کے بعد جملہ آئے گا تو 2 ترکیبیں کیا کریں گے جی. جی کیا کریں گے کیونکہ میں آپ کو ترکیبیں کروانی ہیں، آپ نے کرنی ہے، اس لیے کیا کریں گے. آج ہی سے کریں گے اور آج ہی 2 مرتبہ نحو آئے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں نحو نحو، یہاں بھی نحو کے بعد جملہ، یہاں بھی نحو کے بعد جملہ، یہاں بھی 2 ترکیبیں ہیں، یہاں بھی 2 ترکیبیں.
جی سمجھ آ گئی جی. اور ایک اتنی آسان ترکیب ہے کہ جب بھی ناوو کے بعد جملہ آئے نا اور آپ نے ناوو کو مضاف کہنا ہے اور اگلے کو مضاف الیہ بنانا ہے تو آپ نے کہنا ناوو مضاف، اگلا جملہ منہ سے بولنا ہے بھی داؤ، پھر کہنا مراد لفظ ہو کے مضاف الیہ، ناوو مضاف کتبت بالقلم مراد لفظ ہو کے مضاف الیہ. یہ کتنی آسان ترکیب ہے جی بھئی، یاد ہوئی ہے یہ ناوو کے بعد جملہ ہے نا جی. سننا ناوو مضاف بھی داؤن مراد لفظ ہو کے مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہوگی کس کی مضاف. سنیں ناوو مضاف کتبت بالقلم مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ مل کر خبر ہوگی. بھی یاد ہو گئی. جتنے بھی ناوو کے بعد جملہ آئے گا جتنی مرتبہ یہ کہنا آپ نے کہ ناوو مضاف، اگلا جملہ پڑھنا ہے کتبت بالقلم مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ، بھی داؤن مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ مل کے خبر ہوا متمثل مثال ہوگی. یہ مضاف الیہ مل کے مبتدا خبر جملہ اس میں یاد ہو گئی. ایک ہو گئی. اور دوسری ہم ترکیب جملے کی کریں گے، صرف جملے کی صرف الگ، پھر ہم مضاف الیہ نہیں بنائیں گے. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ ناوو کا مضاف الیہ مفرد ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا. ناوو کا مضاف الیہ اور جب ہم نے اس کا مضاف الیہ بنایا تھا تو مراد لفظ کہنا ہماری مجبوری تھا. کیا کہ اس کا مضاف الیہ جملہ ہوتا نہیں، اس لیے مراد لفظ کہا. جب ہم نے اس کو مضاف الیہ اس کا بنایا، مراد لفظ کہنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ جملہ ہوتا نہیں. جب مراد لفظ کا تو مفرد ہو گیا. جی یاد ہو گیا جی. دوسری ترکیب ناوو کے بعد جو جملہ ہے اس کی دوسری ترکیب، یہ وہ قاعدہ بڑا مشہور ہے کہ پہلے آئے جار مجرور بعد میں آئے اسم، چاہے وہ اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہو، جار مجرور کو متعلق کر کے خبر مقدم، بعد والے اسم کو مبتدا مؤخر، یہ مبتدا یہ خبر، یہ ثابت ان کے متعلق اپنے وفعل متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں. یہ جو ترکیب یہاں ہے فیہ ہدن کی بھی ترکیب یہ، وعلیکم السلام کی بھی یہ ترکیب، من کا السلام کی بھی یہ ترکیب، علیہ السلام کی بھی یہ ترکیب. ہو گیا جی. ترکیب ہوگی تو کتنی ترکیب ہے؟ دو. ایک یہ مضاف مراد مضاف الیہ مل کے خبر کس کی مثال، اور دوسری ہم نے اس کی الگ کر دی. یہاں بھی کرنے لگو دونوں. سننا نحو مضاف کتبت بالقلم مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ مل کے خبر مضاف مثال، مضاف الیہ مل کے مبتدا خبر جملہ اس میں خبر الگ. کتبت فعل ماضی ہے 12 میں سے تا فاعل، باجار قال بھی مجرور، جار مجرور مل کے فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل. اب ترکیب رہ گئی اس کی، یہ نہیں کہنا تھا. اب یہ رہ گئی پھر جی ٹائم تھوڑا ہے وہ تو ہو گیا. کیا پوچھے؟ ہاں پھر چھوڑ دیں گے کیونکہ جب جملے کی کرنی پھر ناوو کی ترکیب نہیں کرنی. اب یہ ترکیب جس کو انگلش میں کیا آتی نہیں مجھے، ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں، اب مجھے آتی نہیں، مطلب الگ ہے. نہ وہ مرد بھی زیدن این تسکا مروری بھی مکان یکر مل جائے، اور اس میں یہ ترکیب تو کچھ ہوئی ہے. ناو نظر آ رہا ہے اور یہ جملہ ہے. دو ترکیبیں تو کرنی ہی کرنی. ایک جب ہم نے اس کو کہنا ہے مضاف، بتاؤ اس کو کیا کہنا ہے، اور جب ہم نے اس کو جملہ بنانا ہے پھر مضاف الیہ نہیں بنانا. لیکن نئی ترکیب پتہ کیا ہے؟ یہ ہے ای حرف تفسیر. یہ بڑی دھیان سے نئی ہے. قاعدہ ہے ای حرف تفسیر سے پہلے ای حرف تفسیر سے پہلے مفرد آئے اور ای کے بعد بھی مفرد آئے. پھر سن لو، ای سے پہلے اور اس کے بعد بھی مفرد آئے. جی پکا قاعدہ ہے. پتہ کیا بنائیں گے؟ وہ پہلا جو مفرد ہے اسے کہیں گے مبدل بھی نہیں، بعد والے کو کہیں گے بدل. پھر کہہ رہا ہوں
ای سے پہلے کیا آیا؟ مفرد ای کے بعد مفرد پہلے والے کو کہنا ہے مبدل منہ بعد والے کو بدل اگر ای سے پہلے جملہ ہے پھر مبدل منہ نہیں پھر مفسر پھر تفسیر یاد ہوا ہے جی اگر شوق ہو تو دھیان نہ سنے ہو جی پنجابی آتی ہے نا جی آ رہی ہے کیا آ رہی ہے آ رہی ہے کچھ نہ کچھ آ جائے گی ہاں ویسے پنجاب پاکستان بھی ہے تو پاکستان والے پنجابی تو آنی چاہیے نا لیکن پنجابیوں کو بلوچی سندھی نہیں آنی چاہیے ٹائم تھوڑا ہے نہ وہی یہ مشکل بڑی ہے وہ بلوچی سندھی مشکل ہے وہ نہیں بولتے پنجابی آسان ہے کیونکہ پنجابی اردو سے ملتی جلتی ہے اور اردو قومی زبان ہے بلوچی بھی آسان ہے فارسی بھی ملتی نا نا وہ مجھ کے پیچھے اب بلوچ ایک تھوڑی ہے بلوچ کے اندر بڑی قسمیں ہیں بھائی پتہ تو مجھے بھی ہے ہمارا فارسی والے نا دیکھیں کیا ہو رہا ہے نا وہ مضاف مرر تو بھی دھیان سے سونا دھیان سے جو میں نے کہتا بتا نا ای کا کیا بتا ای سے پہلے اب ذرا سننا 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 ناو صاحب جب آپ نے کہا مررت بزیدن مراد اللفظ کہا بتاؤ مفرد ہوا کہ نہ ہوا پھر ای سے پہلے آیا کہ نہ آیا لہذا دھیان سے کہتا یاد رکھ لو جب ای سے پہلے والے کو آپ نے مراد اللفظ کہا تو وہ مفرد ہو گیا تو مراد اللفظ کہنے کے فوراً بعد کہنا مبدل منہ تو دیکھیں میں کہنے لگا ہوں آپ نے سننا ہے ناو مضاف مررت بزیدن مراد اللفظ ہو کر مبدل جی سمجھ آیا کہ نہیں آیا مراد اللفظ ہو کر اہیر تفصیل یہ سارا پڑھوں گا ذرا سننا التصق مروری بمکانی یقرب من زر مراد اللفظ ہو کر بدل کیونکہ پھر مفرد ہونا ہے نا اگر تو جملہ ہے مبدل منہ اپنے بدل سے مل گئے مضاف مضاف مل کے خبر اصل قاعدہ وہ یہ تھا ای سے پہلے مفرد ای کے بعد مفرد تو ترکیب کیا کرنی مبدل منہ جب آپ نے ناو کو مضاف کہا اگلے کو جب اتنا کا مراد وہ مفرد ہو گیا جب کیا کہا جب مفرد ہو گیا تو کیا کہیں گے اب آپ ترکیب کریں گے میں لفظ پڑھوں گا ناو مررت بزیدن مراد اللفظ ہو کر میں پڑھوں گا التصق مروری بمکانی یقرب من زید مراد اللفظ مبدل منہ اپنے جواب مضاف لے مل کر جی اس کی الگ کرنی بڑی آسان ہے آپ بولیں گے مرر تو بولو تازمی جار مجھے مل کے ضرب اپنے وہ جوڑے مفسر کے نہ گئے کیوں ہم نے جوڑنا نہیں جملہ پھر یہ خبریہ ہوا ہے مفسر مفسرات جوڑنا نہیں ویسے اہیر پہ تفسیر کچھ میں کروں گا التاسا کا پھر مروری مضاف ہے او چوتھویں قسم او غیر جمع مذکر سالم مضاف ہے متکلم یہ مرور وہ ہے مرور وہ غلامی والا مضاف ہے میرے فاعل سمجھ آ گئی باجا دھیان سے سننا مکان معرفہ کے نکرا بولو بولو نکرے کے بعد آگے جملہ ہے مکان موصوف یقرب منہ متعلق زید فاعل فعل اپنے فاعل اور متعلق موصوف صفت مل کر مجرور جار مجرور مل کے متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ اب یہ والی ترکیب بھولنی نہیں چاہیے آپ کو نہ یہ نہ یہ پہلی ترکیب کرنی ہے میں بولوں گا آپ نے بولنا ہے نحو کتبت بالقلم مضاف مضاف مل کر
मिल गए मुब्तदा खबर। दूसरी तरकीब भी करनी है। कतब तू भाई मजा है, समझ आई है? अब मुझे देखना है जी, बा की सब पढ़ेंगे समझिए। बा के दो माने आज के सबक में हमने पढ़ने थे लेकिन हुए नहीं, अभी पढ़ने लगे। एक बा का माना इल्साक जी, और एक बा का माना इस्तिआनत जी। याद हो गया जी? कितने माने बा के? दो। एक इल्साक, इल्साक पिछली बार में था और इस्तिआनत इसमें है। इल्साक की पढ़ाने लगा तारीफ। देखिए मैं अभी किताब नहीं देख रहा, व्हाइट बोर्ड नहीं देख रहा, आपको देख रहा हूँ। इसको कहते हैं तकरार। तकरार किताब के ऊपर से नहीं होता, आंखों में आंखें डाल के होता है? और बिल्कुल चुस्ती के साथ टेक लगा के नहीं होता। तकिया रख सकता हूँ, ये रखा तो नहीं, टेक लगा सकता हूँ, लगाई तो नहीं। आप नहीं लगा सकते क्योंकि आप ताले भी लगाए, उस्ताद टेक लगाने नहीं देता, लेकिन खुद लगा लेता है। लेकिन मैंने लगाई क्यों? इसलिए कि चुस्ती से पढ़ाया जाए, और चुस्ती से पढ़ाया जाए। सुस्ती से नहीं पढ़ा जाता जी, ना सुस्ती से पढ़ाया जाता है। इतने हो कि तो गए हो? ओए बोलो भाई पीर जी तो जो है जी। बाग कितने माने? दो। इल्साक और ये जो लफ्ज़ इल्साक है इसके दो लुग़वी माने, मिलना भी आता है, मिलाना भी आता है। यहाँ से क्या था बताऊं? फेल जो बाबे फाल है ना, बाबे फाल जरूरी नहीं हमेशा मुतद्दी हो, कभी लाजम भी आता है। इल्साक का माना मिलना, फिर लाजम हो गया, मिलाना समझ नहीं आई? फलम्मा अदाअत, ये जो अदाअत बाबी फाल है ये लाजम भी है, लाजम वाला माना भी दुरुस्त है, मुतद्दी वाला माना भी दुरुस्त है। यहाँ से एक वाम का इजाला हुआ क्या कि जो किसी बच्चे के ज़ेर में वाम है कि बाबे फाल हमेशा मुतद्दी होता है, नहीं, लाजम भी आ जाता है। ये अलग बात है, ज्यादा मुतद्दी आता है। तो इल्साक का लुग़वी माना मिलना भी आता है, ये है जी इल्साक का लुग़वी माना। इस्तिलाही माना ऊपर लिखा है लेकिन ऊपर आपने देखना नहीं है जी। एक शय का दूसरी शय का मिलना, बस करें ये मिलना, ये इल्साक है मिलना। अब इस मिलने की आगे दो सूरतें, हकीकतन या मजाजन। हकीकतन और मजाजन, बस पकड़े पकड़े। ये हकीकतन इसके साथ मिली हुई है ना, और ये मिली हुई है हकीकतन, ऐसे नहीं है, ऐसे है। उस बा की मिसाल जो इल्साक के लिए है और वहां इल्साक हकीकी है। बिही दाउन की मिसल में है, कि यह पूरी मिसाल है। बिही दाउन इसके अंदर बा ये है इल्साक हकीकी मिसाल, यानी बा इल्साक हकीकी जो है उसकी मिसाल इसके अंदर ये है जी। समझ आई? वो कभी मिलना मजाजन होगा, हकीकतन नहीं। हकीकतन होगा ऐसे, और मजाजन की मिसाल आंदा मरर तो भी सही थी, इधर तर्जमे में ज़ैद के पास से गुजरा, लेकिन ये मतलब नहीं ऐसे गुजरा। अगर ऐसे गुजरा है ना, ऐसे जैसे उनके जुलूस में, कोई नहीं समझ आई। ओए उनके जुलूस में पढ़ी ऐसे समझ नहीं आई। ऐसे अगर ऐसे होगा तो ये इल्साक हकीकी होगा। क्या होता है? लेकिन ऐसे नहीं गुजरा, वो कहते हैं ऐसे गुजरा। इसका मतलब ये है कि मेरा गुजरना मिला हुआ ऐसी जगह के साथ जिस जगह से ज़ैद करीब था। ये नहीं कि मैं ऐसे गुजरा, मेरा गुजरना मिला हुआ ऐसी जगह के साथ जिस जगह से ज़ैद करीब था, तो ये मिला हुआ है मजाजन। हकीकतन होना तो ऐसे होना जी। समझ आ गई? बा का दूसरा माना इस्तिआनत। भाई आप परेशान तो नहीं है? बा का दूसरा माना क्या है? अब ये अगला बा, ये देखिए इल्साक की तारीफ तो लिखी हुई, लेकिन आप जो पढ़ाने लगा हूं ना इस्तिआनत, ये ऊपर लिखा ही नहीं। अब ये असल तकरार और ये असल फिट कराना,
با استعانت. استعانت کا لغوی معنی مدد چاہنا. کیا لغوی معنی؟ مدد چاہنا. اب اصطلاحی معنی آپ نے صرف اپنے ذہن سے فٹ کرنا ہے, یاد کرنا ہے. جی سمجھ آئیے؟ جی پڑھنے لگو. با استعانت وہ با ہے جو اس بات پہ دلالت کرے گی ایک چھوڑے کہ میرا ماں باپ جو ہے نا, جو میرا متعلق ہے, متعلق ہوتا ہے نا بات, یہ با ہے جی, اس کا متعلق کس کو بنایا تھا؟ فعل کو. یہ با کہے گی میرا جو متعلق ہے اس کا جو فاعل ہے, میرے متعلق کا جو فاعل ہے اس نے کام کرنے میں میرے ماں باپ سے مدد مانگی, مدد چاہیے, مدد مانگی. فٹ ہوا کہ نہیں؟ پھر سنو, یہ با استعانت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ میرا جو متعلق ہے, میرا جو متعلق ہے, صحیح کیا ہے متعلق, اب منہ کھول گیا, متعلق وہاں کہہ رہی ہے متعلق وہ با اونچا گیا ہے, متعلق. یہ با کہہ رہی ہے میرا جو متعلق ہے اس کا جو فاعل ہے, فاعل نے کام کرنے میں میرے ماں باپ سے یہ ہے با استعانت. میں نے لکھا قلم کی مدد سے, تو میں نے قلم سے مدد لی تو پھر لکھا. یہ ہے با استعانت کی تعریف. جی سمجھ آئی؟ یہ اب سبق ہوا ہے. اب ہم ترجمہ کریں گے, صرف ترجمہ. اور ادھر اور وہ الساق پیری اتنے دیکھنا ہے, وہ بھائی اتنے دیکھنا, اتنے کراچی والا اتنے نہیں, پنجاب والا اوپر. پنجاب والا اوپر یہ ہوتا ہے, کراچی والا اوپر یہ ہوتا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا, میں نے 2 دن ان کو کہا اوپر دیکھو, یہ اوپر دیکھو. بھائی کراچی والا اوپر نہیں, کیونکہ پڑھانے والا پنجابی ہے, تو پنجابی اپنی لغت بول رہا ہے. اوپر ادھر دیکھو, اوپر ادھر. اور وہ الساق, جی تھوڑا کوئی آدمی سستی دور کرو. اور وہ آپ نے رٹا نہیں لگانا, سننا ہے. اور وہ الساق ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا ہے, خبر ہے ملنا ہے حقیقتاً یا مجازاً. ترجمہ یاد ہوا ہے؟ جی. میں انگلی رکھوں گا, آپ ترجمہ کریں گے. اور ایک شے کے ساتھ ملانا بھائی یاد ہوا ہے؟ یہ نحو سے پہلے یہ نکالنا ہے بھائی جان, اس کا ترجمہ کرنا ہے. وہ جو حوض میر ہے اس کا مرجع کرو, با الساق حقیقی کی مثال. بائے اب یہ کیا بنا تھا مضاف, یہ کیا بنا تھا مضاف ہے. اس کا ترجمہ کریں گے, درمیان میں کا کی کیا آئے گا. اور میں نے کہا تھا یہ پوری مثال نہیں اس کی, یہ ہے ترجمہ سنو. بائے الساق حقیقی کی مثال بھی داؤن کی مثل میں ہے. کہو ترجمہ. تو ترکیبیں کتنی کی تھی یہاں پہ؟ تو دوسرا ترجمہ اس کے ساتھ بیماری ہے, اس سے پہلے پھر نکالو مثال. پائے الساق مجازی کی مثال مررت بزید یعنی التصق مروری بمکانی یقرب منہ زید کی مثل میں ہے. ترجمہ یاد ہوا ہے؟ اور پھر الگ ترجمہ, میں گزرا زید کے پاس, یعنی میرا گزرنا ملا ہوا ایسی جگہ کے ساتھ جس جگہ سے زید قریب ہے. اب اس کا ترجمہ پہلے ہو گیا با استعانت کے لیے. اس سے پہلے نکالو مثال, اس کی نہیں, با استعانت ہو گیا. اور آخری ترجمہ میں نے لکھا قلم کی مدد سے. کی سمجھ آئی یار کہ نہیں سمجھ آئی؟ جی لیٹ سمجھ آتی ہے بھائی, سمجھ آ گئی جی. الحمدللہ.